بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیند پوری لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں وہ اکثر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ہیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ بھروسے کے قابل اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، حلال رزق، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا کر کھا لو۔ روزانہ نیبو کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ انگور کا استعمال گردے کی پتھری سے بچاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہوں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ ناظرین، چائے میں تھوڑی سی خسخس ڈال کر پی لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ باتھ روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ناظرین، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا جیرا چبا لینے سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو بیگن کا سالن کھائیں۔ آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑ لیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی اور ساتھ ہی چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جیرے کو ہاتھ پر رکھ کر رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ جیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ جو لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہوں تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کرو۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز اور کوئی نہیں۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے
انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ جیرا اور دہی اکٹھا کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں حد سے زیادہ طاقت آتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ہرے لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لیں، انشاءاللہ قبض کا خاتمہ ہوگا۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، یہ دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ ہفتے میں ایک بار آڑ ضرور کھایا کریں، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچیں، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاول کے پانی سے دھو لیا کریں۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن کبھی کبھار ایک بات کو اس طرح پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ کیلا کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگائیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تل کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ آم کو دودھ میں ڈال کر پی لینے سے امیونٹی سسٹم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ معدے کی تیزابیاں نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل محنت میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینے کی عادت انسان کو بہت جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو اخروٹ کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کریں، بس یہی ایک عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے بچیں۔
کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دیں، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر گھنے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ آم کے پیڑ کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 40% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوتے۔ دمے کے مریض لوگ کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ نہار منہ صبح کے وقت ناشتے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ یہ عمل 40 دن ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا انشاءاللہ۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہوں تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے گناہ گار ہو۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو، یہ معدے کی صفائی کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں اور اپنے گھر کو دوسرے لوگوں سے بچا کر رکھیں۔ کسی کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اگر ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت عجوا کھجور کھا لیں، انشاءاللہ ڈپریشن کم ہوگا۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لیں، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔